ان راستوں پر کیوں چل رہا ہے جن راستوں اللہ نے صاف الفاظ سے کہ نہیں جانا اس طرف, نہیں کرنا, یہ وہی کر رہا ہے. کیوں؟ ریزن, کاز, وجہ. بہت سمجھدار ہو گیا تو, بھول گیا ہے ماں کے پیٹ والی سچویشن, بھول گیا ہے. ایک قطرہ ہی تو تھا تو, آنکھیں تھی تیرے پاس, کان تھے, دماغ تھا, سوچنے کی صلاحیت تھی, چلنے کی طاقت تھی, کیا تھا تیرے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں میں مصروف ہوں گے. جن لوگوں نے مال قربان کیا, جانیں قربان کی, جن لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی اللہ کے لیے, جن لوگوں نے اپنے اعمال کو ٹھیک کیا اللہ کے لیے, جن لوگوں نے ہجرت کی اسپیشلی گناہوں سے نیکیوں کی طرف, جن لوگوں نے کفر چھوڑا اللہ کے لیے, شرک چھوڑا اللہ کے لیے, ناچنا گانا چھوڑا اللہ کے لیے, جن لوگوں نے شراب چھوڑی اللہ کے لیے, جن لوگوں نے اپنے بیڈ ایکشنز چھوڑے اللہ کے لیے, ایسے لوگ اگر یہ کہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں تو یہ بہت بالکل سچی بات کر رہے ہیں. ان کی بات پہ کوئی ڈاؤٹ نہ کرے بھائی, اللہ کے لیے تو ایکشنز کرنے پڑتے ہیں. ایسے لوگ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں, ایسے لوگ اللہ والے کہلانے کے لائق ہیں. اور پھر اگر ان سے غلطی ہوتی ہے تو اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. جو لوگ گناہوں کو گناہ ہی نہ سمجھے اور کرتے رہے, او بھائی اللہ ان کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے. یہ فطور اپنے ذہنوں سے نکال دو, کیونکہ جس رب کو تم غفور الرحیم کہتے ہو نا, اس رب نے قارون کو سمجھایا, فرعون کو سمجھایا, پیغمبر بھیجے اس کی طرف, لیکن جب اللہ کی نہیں مانی تو وہی رب فرعون کو آج تک جلا رہا ہے. فرعون کو اللہ نہیں پیدا کیا تھا, تمہاری طرح انسان تھا, 2 آنکھیں, 1 ناک, 2 کان, کچھ زندگی دی تھی اسے, خاندان دیا تھا اسے, بادشاہت دی تھی اسے, اللہ نے دی تھی. دینے والے کا جب اس نے انکار کیا تو پھر اسی غفور الرحیم نے اسے آگ کے حوالے بھی کر دیا. یہ بات ذرا یاد رکھیں, اس کانسیپٹ کو ذرا کلیئر کریں پلیز. فرعون کے لیے بھی اللہ غفور الرحیم تھا جب تک وہ زندہ تھا, جب تک موسیٰ اس کے پاس آ رہا تھا. یہ اللہ رب العزت کا غفور الرحیم ہونا ہی تھا کہ اس کے پاس موسیٰ کو بھیجا, نشانیاں دے کے بھیجا, اسے سمجھانے کی کوشش کی. غفور الرحیم ہے نا, اسی لیے تو وہ سمجھا رہا ہے, اسی لیے تو ہر انسان کو آگ کی طرف جانے سے بچا رہا ہے, جہنم کے حوالے ہونے سے بچا رہا ہے. غفور الرحیم ہے نا, انسانوں سے محبت کرتا ہے, نہیں جلانا چاہتا, لیکن ڈرا بھی رہا ہے نا ساتھ کہ بھائی نہ کرو نہ کرو نہ کرو. جب تم وہ کرو گے, جب تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ میں نے جانا ہی جہنم میں ہے, تو بات ختم. پھر تو تمہاری مرضی پہ فیصلے کیے جائیں گے. اذا السماء انفطرت, جب آسمان چر جائے گا, اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے, اور جب سمندر ابال دیا جائے گا, اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی, اس وقت ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا. جو آگے بھیجا اس سے مراد اعمال ہے, اور جو دنیا میں رہ جاتا ہے اسے پیچھے رہنے والا مال کہا جاتا ہے. تو اس وقت انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے آگے کیا بھیجا تھا, اعمال کتنے کیے تھے, اور میں نے پیچھے کیا چھوڑ دیا. جن چیزوں کے لیے میں نے محنت کی ہے وہ تو میرے ساتھ ہی نہیں آئے, اس دن پتہ چل جائے گا. پھر اللہ رب العزت یہ باتیں بتا کر آگے آپ سے کہتے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اتنی کھلی کھلی باتیں تمہیں بتا رہا ہوں, ساری چیزیں بھی میں دے رہا ہوں, خیال بھی میں رکھ رہا ہوں, پیدا بھی میں کر رہا ہوں, سمجھا بھی میں رہا ہوں. تو جو مانگتا ہے میں تجھے دیتا ہوں, بن مانگے تجھے میں نے وہ سب کچھ دیا جو ساری دنیا مل کر بھی تجھے نہیں دے سکتی. اس کے باوجود ما غرک بربک الکریم, تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا, اسپیشلی اللہ سے جو کہ اتنا کریم ہے, دینے والے سے تو دور ہو گیا. تو عجیب بندہ ہے, نہ تیرے ساتھ کوئی ظلم کیا, نہ تیرے ساتھ کوئی ناانصافی کی, جب بھی بات کی نرم بات کی, اگر سخت بات کی تو وہ بھی تیرے بھلے کے لیے بات کی, کہ اگر تو پیار سے نہیں سمجھ رہا تو ہو سکتا ہے تو سخت باتوں سے سمجھ جائے, لیکن سمجھ جائے. تیری طرف پیغمبر بھیجے, تیری طرف نیک لوگوں کو بھیجا,
تیری طرف قرآن کو اتارا, صحیفے اتارے, اتنا سب کچھ تیرے لیے کیا. تجھے جنت میں دیکھنا چاہتا ہے, تجھ سے محبت کرتا ہے, تجھے معاف کرتا ہے تیرے ہر گناہ کے بعد, تجھے کھلاتا ہے باوجود اس کے کہ تو اس کا نافرمان ہے, تو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے, تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے. یعنی اتنے احساناتوں کے باوجود ما غرک بربک الکریم, کہ تجھے اپنے پروردگار, اپنے اللہ کے معاملے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیوں تجھے یقین نہیں آ رہا کہ تیرا کوئی رب ہے؟ کیوں تجھے یہ یقین نہیں آ رہا کہ تجھے کسی نے پیدا کیا ہے؟ کیوں تجھے یہ یقین نہیں آ رہا کہ تو نے مرنا ہے؟ کیوں تجھے یہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ ساری چیزیں تجھے اللہ نے دی ہے؟ کیوں تجھے یہ یقین نہیں آ رہا کہ تیری زندگی کا مقصد عبادت کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ تو چیزوں کو اپنا مقصد کیوں بنا رہا ہے؟ تو ان راستوں پر کیوں چل رہا ہے جن راستوں پر منع کیا اللہ نے صاف الفاظ سے کہ نہیں جانا اس طرف, نہیں کرنا, یہ وہی کر رہا ہے. کیوں؟ ریزن, کاز, وجہ. بہت سمجھدار ہو گیا ہے تو, اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے, ماں کے پیٹ والی سچویشن بھول گیا ہے. ایک قطرہ ہی تو تھا تو, آنکھیں تھی تیرے پاس, کان تھے, دماغ تھا, سوچنے کی صلاحیت تھی, چلنے کی طاقت تھی, کیا تھا تیرے پاس؟ سب کچھ دینے کے بعد بھی تو اللہ کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا. آج اللہ کے لیے گناہ چھوڑنا تیرے لیے مشکل ہے, 2-4 نفس کی خواہشوں سے لڑنا تیرے لیے مشکل ہے. تو کیسا انسان ہے یار؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے رات رات کی نیندیں حرام کر دیتا ہے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے منتوں پہ منتیں کرتا ہے, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے 2-4 ایکشن نہیں کر سکتا. کیسا انسان ہے تو یار؟ لوگوں کے لیے قربانیاں کرتا ہے, خون پسینے ایک کر کے اپنی بیوی بچوں کا رزق تلاش کرتا ہے. اوکے, رسپانسبلٹی ہے, لیکن یار نماز پڑھتے ہوئے کون سا خون پسینہ ضائع ہوتا ہے؟ یہ بھی تو ایکشن ہے نا اللہ کے لیے, کیوں نہیں کر رہا؟ ما غرک بربک الکریم, تجھے کس چیز نے اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تجھے کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ نہیں سمجھنے دے رہی؟ کون سی ایسی خواہشیں ہیں جو اللہ سے زیادہ پریشیس ہیں؟ کون سی ایسی امپورٹنٹ تھنگس ہے جن کو تم ٹائم دینا ضروری سمجھتے ہو لیکن اللہ کو ان کے مقابلے میں ٹائم دینا ضروری نہیں سمجھتے؟ اور میرے بھائی, ہے تیرے پاس ایسا کیا؟ اللہ سے بھی زیادہ کسی انسان کے لیے کوئی ضروری ہو سکتا ہے یار؟ جس انسان کے لیے اللہ سے زیادہ کچھ اور ضروری ہے نا, وہ تو انسان ہے ہی نہیں نا. پھر وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے, وہ تو پتھروں سے بھی بدتر ہے, کیونکہ پتھر ہو کر اللہ کو یاد کر رہا ہے, جانور ہو کر اللہ کو یاد کر رہا ہے, پہاڑ ہو کر, بے جان چیز ہو کر اللہ کو یاد کر رہا ہے. لیکن یہ انسان ہو کر, اشرف المخلوق ہو کر اللہ کو اگنور کر رہا ہے. تو یہ جانوروں سے بدتر ہے, پتھروں سے بدتر ہے. پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں ہم, خدا کی قسم یار, ہماری عقل پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے. یقین کر لے اس بات پر کہ آپ کا ایک رب ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک, جس نے تجھے پیدا کیا تھا, جس نے تجھے پیدا کیا, پھر تجھے ٹھیک بنایا, پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا. اوئے ہوئے, اسے ہی بھول گیا, اسی کو لفٹ نہیں کروا رہا. تو تیری زندگی کا مالک ہے. اور لوگوں کو خدا کی قسم اللہ کے مقابلے میں لا کر ہم نے کھڑا کر دیا. 2-4 چہروں کی غلامی ایسے کر رہے ہیں نا کہ ان کا ناراض ہو جانا جیسے کہ ہماری زندگی کا ختم ہو جانا ہے. سو کولڈ لورز بنائے ہوئے ہم نے, سو کولڈ فرینڈز بنائے ہوئے ہم نے, سو کولڈ مٹی کے پتلوں کو اتنی امپورٹنس دی ہوئی ہے ہم نے. کیا کر کیا رہے ہیں یار؟ اور اللہ کی اس بات کو ہم اگنور کر رہے ہیں. ما غرک بربک الکریم, مجھے کیوں چھوڑ رہا ہے؟ مجھ سے کیوں دور جا رہا ہے؟ مجھے کیوں نہیں سمجھ رہا؟ سب کچھ اللہ دینے والے, اس کے باوجود ہم اللہ کو اگنور کر رہے ہیں. سب سے بڑا جرم ہے ہمارا. جو بھی چیزیں ہماری زندگیوں میں ہیں, یا تو اللہ سے مانگ کر ہمیں ملی ہے, اور یا اللہ نے بن مانگے دیے. اس کے باوجود ہم اللہ سے دور ہیں, اس کے باوجود ہم اس کا شکر نہیں کرتے. تو پھر یار کیا کر کیا رہے ہیں ہم یہاں پہ؟ ناچنے آئے ہیں, گانے آئے ہیں, سیر سپاٹے کرنے آئے ہیں, فلرٹ کرنے آئے ہیں, لڑکیوں سے باتیں کرنے آئے ہیں. یہ زندگی کے مقاصد ہے. اللہ کے پاس نہیں جانا واپس.
اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہم نے, مرنا نہیں ہے ہم نے. ہمارے دین میں تو نماز پڑھنا فرض ہے, نہ کہ لڑکیوں کو پٹانا. ہمارے دین میں تو زکات دینا فرض ہے, نہ کہ پارٹیوں میں لڑکیوں کے اوپر پیسے پھینکنا. ہمارے معاشرے میں دین کی اہمیت ہے اللہ کی نگاہوں میں, نہ کہ لوگوں کی, اور اسپیشلی ان لوگوں کی جو اللہ سے غافل ہیں اور دوسروں کو بھی غافل کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہے ہم یار. اتنی شارٹ کٹ سی باتیں ہیں, ان باتوں کو سمجھنے کے لیے کیا ہمیں سالوں چاہیے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ پھر بھی زندگی نہیں بدل رہے, پھر بھی وہی اعمال, آج سنتے ہیں کل ویسے ہی, آج توبہ کرتے ہیں پرسوں ویسے ہی. کیوں یار؟ سٹیبلٹی کیوں نہیں آ رہی اعمال میں؟ اللہ کے معاملے میں کیوں اپنے آپ کو سٹیبل نہیں کر پا رہے؟ کیوں کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے؟ کیا ڈاؤٹ ہے تمہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں جو اس کی عبادت نہیں کر رہے؟ کیا کوئی ڈاؤٹس ہے, کوئی ریزنز ہے تمہارے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے جس کی وجہ سے تم تھوڑے سے کنفیوز ہو, پراپر طریقے سے اللہ کو ٹائم نہیں دے پا رہے, اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو پا رہے؟ ارے جب نہیں ہو کنفیوز تو پھر کیوں نہیں کرتے وہ ساری چیزیں جو اللہ نے تم سے کہا ہے؟ پھر کیوں تم وہ کر رہے ہو جن سے اللہ نے منع کیا ہے؟ تم بائی ورڈز تو یہ پروف کرتے ہو کہ میرا اللہ ہے, لیکن بائی ایکشنز اپنے ہی الفاظ کی نفی کر دیتے ہو, اپنے ہی الفاظ کے اگینسٹ کھڑا کر دیتے ہو خود کو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ایسا ہے نہیں. تو پھر لوگ تم پہ کیا یقین کریں گے؟ مر جاؤ گے یار قسم سے تم, میں بھی مر جاؤں گا, میرے گھر والے بھی مر جائیں گے, نہیں بچیں گے یہاں پر. لیکن اگر دھوکے کے حوالے خود کو کر دیا نا تو یہ ہماری موت سب سے بھیانک چیز ہوگی ہمارے لیے. موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے نا, تحفہ تو ہے, لیکن اس کے لیے مومن بننا شرط ہے. مومن اعمال سے بنا جاتا ہے, قربانیوں سے بنا جاتا ہے, گناہوں سے منہ موڑ کر بنا جاتا ہے, نیکیوں میں دل چاہے یا دل نہ چاہے, نیکیوں کو کرنے سے مومن بنا جاتا ہے. اس کے لیے پھر موت ایک تحفہ بن کر آتی ہے. لیکن جو ایسا نہیں کر رہا, جو اپنے نفس کا غلام ہے, جسے شیطان کے اعمال میں مزے آتے ہیں, جب نفس کی کوئی خواہش اس کی پوری ہوتی ہے تو اسے لذت ملتی ہے اور یہ اس لذت کے پیچھے پاگل ہوتا ہے. جس کے پاس جب ڈھیر سارا پیسہ آتا ہے تو اللہ کا شکر کرنا بھول جاتا ہے اور ان پیسوں سے غریب لڑکیوں کو متاثر کرنے کے لیے شوبازیاں کرتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہوگا؟ جو لوگ اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں, جن لوگوں کو جس نے پیدا کیا وہ اسے چھوڑ کر ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو نہ انہیں دنیا کا فائدہ دے سکتے ہیں نہ آخرت کا فائدہ دے سکتے ہیں. ان کے لیے ان کی موت کیسے ہوگی؟ کبھی سوچا ہے؟ اور ہم کن لوگوں میں نہیں سوچا نا, نہ سوچنا, کبھی مت سوچنا, کیونکہ تمہارے پاس سوچنے کے لیے اور بھی تو بہت کچھ ہے. سوشل میڈیا تم نے مینٹین کر کے رکھنا ہوتا ہے, دوستوں کو تم نے بڑی بڑی فلسفیاں دینی ہوتی ہیں, جھاڑنی ہوتی ہے. تم کیوں سوچو گے؟ نہ سوچو. ایسے یہ سوچ تو ہماری اتری نہیں ہے. یہ سوچ تو تھوڑی سی نا بورنگ ہے. ایسی سوچیں سوچنے سے تو زندگی کی حقیقتیں سمجھ آتی ہیں, اور اگر ہم زندگی کی حقیقتیں سمجھ گئے تو پھر تو ہمیں اللہ کی غلامی کرنی پڑے گی, اور ہم سے تو غلامی ہوتی نہیں ہے. رائٹ؟ اوکے, ڈونٹ وری, تم اکیلے تو نہیں ہو یہ فیصلہ کرنے والے. دنیا بھری پڑی ہے اللہ کے نافرمانوں سے, دنیا بھری پڑی ہے ناچنے گانے والوں سے. تم اکیلے تو نہیں ناچ رہے. دنیا بھری پڑی ہے زنا کرنے والوں سے, تم اکیلے تو نہیں کر رہے. دنیا بھری پڑی ہے جن کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تم بھی اپنے اللہ سے, اللہ کو مان کر اپنا تعلق ختم کرنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. کیا کر لو گے اللہ کا؟ کچھ بھی نہیں. تمہاری زندگی خطرے میں جائے گی, تم پریشانیوں کے حوالے ہوگے, تم آزمائشوں سے لڑو گے, پھر تمہاری آخرت خراب ہوگی. تو ٹھیک ہے, اگر تم اپنے لیے ایسے فیصلے کرنا چاہتے ہو تو ویل اینڈ گڈ, کرو, کیپ اٹ اپ. اور اگر نہیں, تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا ایک اللہ ہے, میرا ایک خالق ہے, میرا ایک مالک ہے, وہ میرے ساتھ ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ میرے دل کی فیلنگز کو جانتا ہے, وہ میری سوچ کو جانتا ہے, میرے ایکشنز کو مجھ سے بھی زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ دیکھ رہا ہے, تو اگر ایسے عقیدے تمہارے دل میں ہے دین اپنے گناہوں سے پیچھے ہو جاؤ. یا تو اس بات سے انکار کر دو کہ اس دنیا میں کوئی اللہ نہیں ہے,
اس دنیا میں اللہ ہے، سوری. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اپنے اعمال پر آ جاؤ. یا تو یہ کہہ دو کہ میں نے مرنا نہیں ہے، اور اگر یہ ہے کہ تم نے مرنا ہے تو پھر اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو. یا تو یہ کہہ دو کہ میرا اور اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر وہی کام کرو جو اللہ کہتے ہیں. پرواہ نہ کرو ملامت کرنے والوں کی، انگلیاں اٹھانے والوں کی، باتیں کرنے والوں کی. بھاڑ میں جائے، ڈوب مرے ایسے سارے لوگ جو تمہیں زندگی کی حقیقتوں سے گمنام کرنا چاہ رہے ہیں، جو تمہیں آخرت میں اللہ کی نظروں کے سامنے گرانا چاہ رہے ہیں. لفٹ ہی نہ دو ایسے لوگوں کو، کچھ سمجھو ہی نہ ایسے لوگوں کو. اللہ کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ کرو. آزاد کرو خود کو اس دنیا کی محبتوں سے، اس دنیا کی قید سے، ان گناہوں کی لذتوں سے، ان برے لوگوں کی صحبتوں سے جو ناچ گا کر اپنے اللہ کا دیا ہوا جسم لوگوں کو دکھا دکھا کر لوگوں کے ڈیزائرز کو ہٹ کرتے ہیں. تعلق توڑو، نہ دیکھو، نہ کرو، نہ جاؤ ان کے پاس. سمجھا سکتے ہو سمجھاؤ، نہیں سمجھا سکتے تو ان کی ٹیم کا حصہ نہ بنو، سائڈ پہ ہو جاؤ، اللہ والوں کی طرف آ جاؤ. اگر اللہ والے تمہیں میسر نہیں ہے تو خود اللہ والا بن جاؤ، مشکل نہیں ہے. اگر یہ فیصلے تم نے نہ کیے نا، جانوروں سے بدتر موت ہوگی، میری بھی، تمہاری بھی، اور میرے گھر والوں کی بھی. اللہ کے اگینسٹ اگر زندگی گزر گئی، جو کہ گزر رہی ہے، اس نے رکنا نہیں ہے. یقین کرو موت کے وقت جو چیخیں تم مارو گے نا، وہ چیخیں صرف لوگ نہیں سنیں گے، تمہاری وہ چیخ پیٹ کے آخری حصے سے نکل رہی ہوگی، لیکن لوگ اسے نہیں سن رہے ہوں گے. ڈونٹ وری، بھیانک موت نہ مر جانا کہیں، افسوس کر کے اس دنیا سے نہ چلے جانا کہیں. میں پھر سے یہی کہوں گا کہ ہم یہاں شاندار زندگی گزارنے نہیں بلکہ ایک اچھی موت مرنے آئے ہیں اور اس کے لیے تیاری کرنے آئے ہیں. یہ دنیا ہماری جگہ نہیں ہے. یہ زمین ہمیں کچھ دن کے لیے دی گئی ہے، یہ گھر ہمیں کچھ دنوں کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ ہم ان میں رہ کر اللہ کو راضی کر سکے اور پھر یہاں سے جا کر اپنے اللہ سے ملیں. اس دنیا کو اتنی ہی اہمیت دے جتنی اہمیت کے یہ لائق ہے. اسے سر پر نہ چڑھائیں. اس دنیا کی خاطر اپنے رب کا سودا نہ کریں. اس دنیا کے اصول کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. اچھے فیصلے کریں اپنے لیے. کم آن، کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک ایجوکیٹڈ لڑکے ہو، ایجوکیٹڈ لڑکی ہو، تم نے بڑے بڑے فیصلے کرنے آگے چل کر. تم اپنے معاملے میں فرسٹ آف آل تو اپنی زندگی کا کرائیٹیریا چینج کرو. اپنی زندگی پر غور کرو کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہارا ٹائم پیریڈ کہاں سپینڈ ہو رہا ہے، تمہاری زندگی میں لوگ کیسے ہیں، تم اللہ کی طرف ہو یا شیطان کی طرف ہو. تم نے اللہ کو مان کر پھر اللہ کی مانی کہ نہیں صرف زبان سے ہی اقرار کیا لا الہ الا اللہ کا. اگر تم نے فیصلہ نہ کیا، اگر تم نے ٹائم نکال کر ان باتوں پر غور نہ کیا تو یقین کرو زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے اور اس نے پگھل کر ختم ہو جانا ہے. لوگ بھول جائیں گے کہ کوئی تمہارے نام کا لڑکا بھی تھا اس دنیا میں. لوگ بھول جائیں گے کہ تمہاری نام کی لڑکی تھی اس دنیا میں. اپنے آپ کے ساتھ لائل بنو. چھوڑ دو وہ ساری فضول کی ایکٹیویٹیز جو تمہیں نہ دنیا کا فائدہ دے رہی ہے نہ آخرت کا فائدہ دے رہی ہے. کتابیں پرچیز کرو، پڑھو کتابوں کو. قرآن پرچیز کرو، پڑھو قرآن کو. سنو ان لوگوں کی باتیں جو رنگ کے اعتبار سے تو کالے ہیں لیکن بات بڑی صاف ستھری کرتے ہیں. سنو ان لوگوں کو جن کے پاس گاڑی نہیں ہے چلانے کو، رہنے کو گھر نہیں ہے، لیکن جب بات اللہ کی کرتے ہیں تو جا کے دل کے کلیجے چیر جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو سنو. چھوڑ دو ایسے لوگوں سے متاثر ہونا جو بڑے فیمس ہیں، جن کے بلین فالوورز ہیں، جن کے پاس چلانے کو بڑی بڑی گاڑیاں اور رہنے کے لیے بڑے بڑے گھر ہیں. اگر ان لوگوں کی زندگیوں میں اللہ نہیں ہے تو یہ اللہ کی نظروں میں جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو تم بھی ایسے لوگوں کے غلام نہ بنو، ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ جن کی ویلیوز اللہ کی نظروں میں جانوروں سے بھی بدتر ہو. لیکن اس کانسیپٹ سے لوگوں کو بھی نہ دیکھو. یہ نہ ہو کہ ہر ایک سے نفرت کرو. فرسٹ آف آل تو تم اپنے دل میں
اپنے لیے کچھ اللہ سے جڑے جذبے پیدا کرو نا. پہلے تو اس کی محنت کرو نا, اس کے بعد جا کے زندگی سمجھ آئے گی. جب تک یہ نہیں کرو گے نا تب تک تو چھوڑو نا, تب تک تو تم کسی پر انگلی اٹھانے کے لائق نہیں ہو نا. پہلے تو اپنے اوپر انگلی اٹھاؤ, اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑا کرو اور ملامت کرو خود کو. شیشے کے سامنے کھڑا کرو, اپنے چہرے کو دیکھو اور سمجھاؤ خود کو کہ دیکھ تو نے یہ کیا ہے, تمہیں پتا ہے یہ اللہ کی نافرمانی تھی, تمہیں پتا ہے یہ ایک بہت بڑا گناہ تھا, تم نے کر لیا, اب آگے کیا کرنا ہے. ہاتھ جوڑو اپنے سامنے, خدا کا واسطہ ہے میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. آج تم اپنے سامنے ہاتھ جوڑ لینا, شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر, اور ہاتھ جوڑ کر خود کو سمجھا لو کہ یار پلیز میں نہیں کرنا چاہتا اور نافرمانیاں, میں اللہ سے دور نہیں جانا چاہتا, پلیز میری مدد کر لو, پلیز وہ اعمال کر لو جس میں تم بور ہو رہے ہو, پلیز مجھے بے حیائی کے قریب نہ لے کر جاؤ. اپنی منتیں کر لو کہ یار بس میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے سامنے, میری باقی کی بچی کچھ زندگی برباد مت کرو. جتنے گناہ کرنے تھے کر لیے, آئندہ مت کرنا. جتنی بے حیائیاں کرنی تھی کر لی, آئندہ مت کرنا. جتنی نمازیں چھوڑنی تھی چھوڑ دی, آئندہ مت چھوڑنا. جتنا اللہ سے دور جانا تھا چلے گئے, اب آ جاؤ اللہ کی طرف, منتیں کرو اپنی. نہیں کر سکتے, آکورڈ لگتا ہے, پھر ویٹ کرو مرنے کا, دوسرا آپشن تو یہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی اب گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہیں اللہ سے. چلو سارے سنسیئر ہو کے, یہاں وہاں کی فکروں سے آزاد ہو کے بالکل کنسنٹریٹ کریں اپنے اللہ پر, اپنے گناہوں کو یاد کریں, اپنی لغزشوں کو جو آپ سے ہوئیں, اپنی خطاؤں کو جو آپ سے ہوئیں, اپنی بے حیائیوں کو جو آپ نے کی, اور اپنے گناہوں کو جو آپ نے لوگوں سے چھپائے. اپنے اندر جائیں, اپنے آپ سے ملیں اور اپنا آپ اپنے اللہ کے سامنے رکھ دیں. بسم اللہ. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین. اے اللہ, اے تمام جہانوں کے مالک, اے تمام جہانوں کے خالق, اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے, اے ہماری تخلیق کرنے والے رب, اے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دینے والے, کانوں کو سننے کی صلاحیت دینے والے, اے ہمارے رب جس نے ان ہواؤں کو چلایا, جس نے ان پہاڑوں کو زمین میں گاڑا, جس نے اس آسمان کو اٹھایا اور زمین کو بچھایا اور سمندروں کو روان کیا. اے عظمتوں اور قدرتوں والے رب, اے وہ رب جس کی تعریف کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی, اے وہ رب جس کی ذات حقیقی ذات, جس کی صفات حقیقی صفات, جو بندوں پر مہربان, جو بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والا, جو بندے پہ شفیق, جو بندے پہ کریم, جو بندے کو سمجھنے والا, جو بندے کے قریب. اے ہمارے ایک الہ جس کا کوئی ہم سفر نہیں. اللہ ہم سب تیرے بندے, تیرے کمزور بندے, تیرے گنہگار بندے, تجھ سے بھاگے ہوئے بندے, لذتوں اور گناہوں میں گرے بندے. اے اللہ ہمارے دل اور دماغ تیری اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے اور دن بھر گناہوں میں انوالو رہنے کی وجہ سے بند ہو چکے. اے اللہ ہم اپنے اندر ان اندھیروں کو دیکھ رہے ہیں جو تیری غفلت سے انسان کے اندر بنتے ہیں. اے اللہ ہم اپنے آپ کو بہت بے بس سمجھتے ہیں. اے اللہ آپ ہی نے کہا ہے کہ انسان بہت ضعیف ہے. اے اللہ ہم مانتے ہیں اس چیز کو. اے اللہ ہم آپ پر یقین رکھتے ہیں. آج بھی ہمارے دل میں آپ کو لے کر جذبے ہیں, بھروسے ہیں, امید ہے, فکر ہے. اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہمیں ایسا معاف کر کہ ہمارے اعمال نامے میں ایک بھی گناہ باقی نہ رہے. اے اللہ ہماری زندگیوں کے اندھیروں کو ختم کر دے. اے اللہ ہمارا کھویا ہوا سکون واپس کر دے. اے اللہ اپنے یاد سے جڑے کچھ قیمتی لمحات اس دنیا میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جتنے بھی لوگ اپنی پریشانیوں کی وجہ سے تجھ سے دور ہیں, غفلتوں کی وجہ سے تجھ سے دور ہیں, گناہوں کی وجہ سے تجھ سے دور ایک الجھن میں اپنی زندگی گزار رہے, ایک بے بسی اور ایک ندامت میں اپنی زندگی گزار رہے, اے اللہ ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ فرما. ان لوگوں کے دلوں کو پلٹ دے یا رب, ان لوگوں کے دلوں کو بدل دے یا رب. ان کے دلوں میں اپنے نور کو داخل کر دے اور اپنے نور سے ان کے دل, دماغ, آنکھوں
اور ذہنوں کی تمام اندھیروں کو اور تمام گندگیوں کو صاف کر دے۔ اے اللہ ان کو اور ان کے جسموں کو اپنی عبادت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری روحانیت کو زندہ فرما۔ اے اللہ ہماری کمزوریوں کو ہماری طاقت بنا، ہماری غفلتوں کو دور فرما۔ اے اللہ آج تک جتنے بھی گناہ کیے، چاہے چھپ کے کیے، چاہے غلطی سے کیے، چاہے لوگوں کے سامنے کیے، چاہے جان بوجھ کے کیے، اے اللہ سب کے سب تیرے سامنے کیے، لیکن یہ بھول چکا تھا کہ تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ ان سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ آج میں وہ اپنا آپ جو میں لوگوں سے چھپاتا ہوں، اس ڈر سے کہ میں ذلیل ہو جاؤں گا، اس ڈر سے کہ لوگ مجھے تانے دینا شروع کر دیں گے، مجھے برا سمجھنا شروع کر دیں گے، اے اللہ میرا وہ اصل چہرہ جو لوگوں سے چھپا ہوا ہے تجھ سے نہیں چھپا۔ یا رب کریم وہ چہرہ اگر بگڑ گیا ہے تو اسے صاف کر دے، اس کی اصلاح فرما یا رب۔ میرے اعمال جو بگڑ گئے اے اللہ ان اعمال کو ٹھیک کر دے۔ اے اللہ ہم تھک چکے اپنے گناہوں سے، اس گندی زندگی سے، اور اپنے اندر موجود ان اندھیروں سے۔ اے اللہ ہمیں خود کے ساتھ جوڑ دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو بچا لے، ہماری آل اولاد کو بچا لے، ہماری امت کو بچا لے۔ اے اللہ تو حکیم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں نے تجھے کوئی نقصان نہیں دیا سوائے اس کے کہ میں اپنے آپ کو اور ہم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو ہم سے دور کر دے، ہماری ان لغزشوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں ایک پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی یاد عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی یاد عطا فرما۔ اے اللہ اپنی عبادتیں ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ نفس کے خلاف عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، نفس کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ساری گندگیوں کو، اپنے سارے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم آج سے آپ سے صلح کرتے ہیں، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جتنے بھی لوگوں نے تیری یاد، تیری اہمیت کو فیل کر کے تیری بات کو سنا، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اور اے اللہ ان کے دلوں میں اپنی نورانیت عطا فرما، ان کو اپنے راستے میں قبول فرما، ان کے مسئلوں کو حل فرما، ان سے راضی ہو جا، انہیں دنیا سے غنی کر دے۔ یہ جن چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، یہ جن چیزوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سے نکلنا ان کے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ان کے برے اعمال کو اچھے اعمال میں تبدیل کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو دل دماغ سمیت ایسے ہی اپنی یاد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوڑ دے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، آمین یا رب العالمین۔